کتنی ساری کم تعداد والی جماعتیں اور لشکر وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئی۔ اور اللہ جدھر ہوتا ہے، اللہ کی مدد جدھر ہوتی ہے، اللہ کی نصرت و تعاون جدھر ہوتا ہے، وہ پالا مار جاتا ہے۔ جیسے بدر کے میدان میں نہتے مسلمان، ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں تھے، کم تعداد والے تھے، لیکن پالا مار گئے اور جیت حاصل ہوئی۔ اور ایسی جیت حاصل ہوئی کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا، کہ کفر اور اسلام کے درمیان فیصلہ کر دینے والا وہ دن تھا۔ اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ جدھر ایمان ہوگا اللہ کی مدد ادھر ہوگی۔ اور ایسی کافروں کو شکست ہوئی کہ اس شکست کو، اس ہار کو آج تک کفر یاد کر رہا ہے۔ بدر کا نام آتی آج بھی کفر لرزتا ہے۔ 313 کا نام لے لو تو وہی یاد آ جاتا ہے ان کو۔ 313 نہتوں نے بڑے لشکر کو شکست دے دی تھی۔ تو اللہ کی جدھر تائید ہو جاتی ہے، جدھر نصرت ہو جاتی ہے، وہ کم تعداد میں ہو، وہ ساز و سامان کے اعتبار سے بھی کم ہو، ہمیشہ غالب آئیں گے۔ اور اللہ نے اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور یہ لوگ جہنم کا، آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کافر لوگ اپنے بارے میں یہ خیال کیا کرتے تھے اور دعوے کے ساتھ کہا کرتے تھے، جب نبی ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو اللہ کا پیغام قبول نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے، تو وہ کہتے تھے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ہم مال کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہیں اور اولاد بھی ہماری بہت ہے، تعداد بڑی ہوئی ہے، ہمیں کون عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو انسان اس دنیا سے کفر کے ساتھ چلا گیا اس کے لیے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد۔ وہ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم اس دنیا سے چلے گئے، ہماری اولاد جو ہے ثواب پہنچائے گی، ہمیں ایصال ثواب کرے گی، دان پون کر دے گی تو ہم بچ جائیں گے، لیکن نہیں، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ اس دنیا سے جب یہ جو آنکھیں ہیں، یہ ظاہری آنکھیں بند ہو جائے گی، حقیقی آنکھیں کھل جائے گی، اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا نا، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ سب دنیا میں سمجھتے تھے ہمارے کام آئیں گے، اللہ کے یہاں نہیں۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کام نہیں آیا اور میری بادشاہت نے مجھے ہلاک کر دیا، وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی کام نہیں آئی۔ یہ تو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور کدأب آل فرعون، فرعون کے جو متعلق لوگ تھے ان کی جیسی حالت ہوئی ہے، ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے۔ اور جن کو سنایا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو سورت اتری ہے یہ نجران کا ایک وفد عیسائیوں کا آیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی تھی، ڈیبیٹ کی تھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں وغیرہ، ان کا جو عقیدہ تھا اس پر بحث کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا تھا کہ نہیں، توحید کو اپنا لو، بس اللہ ایک ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ پریوار ہے۔ تو ان کو سنایا جا رہا، اور وہ لوگ فرعون اور فرعون کے پورے قصے اور پوری کہانی سے واقف تھے، اس لیے کہ وہ آسمانی کتابوں کے جانکار تھے، اور فرعون کے سلسلے میں ان کی کتابوں میں بھی آیا ہے، یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، تورات، زبور، انجیل کے جو ماننے والے تھے ان میں ان کے واقعات آئے۔ کہا ان کا بھی انجام وہی ہونا ہے جو آل فرعون کا ہوا ہے اور ان سے پہلے قوموں کا ہوا ہے۔ عاد
کی تاریخ پڑھیے، قوم سمود کی تاریخ پڑھیے، کیسے ڈیل ڈول والے، کیسے طاقتور، کتنے مالدار اور کتنی قوت و طاقت والے تھے، لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے احکام کو جھٹلایا۔ نبی جو معجزہ پیش کرتے ہیں وہ معجزہ بھی آیت کہلاتا ہے، آیتن۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا نیوز میں، ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے تو کئی گھنٹوں کے بعد اندر ملبے سے ایک چھوٹی بچی نکالی گئی، معصوم سی بچی، تو اس کا نام آیت رکھ دیا۔ وہ آیت کا مطلب خدا کا معجزہ ہے، دیکھو اتنے گھنٹوں کے بعد بھی وہ زندہ نکلی، اللہ کا معجزہ ہے۔ تو آیت کا مطلب معجزہ بھی ہوتا ہے۔ تو کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہمارے احکام، ہمارے پیغامات کو جھٹلایا، ٹھکرایا، اور نبیوں نے جو معجزات پیش کیے ان کو بھی نہیں مانا کہ یہ تو جادو ہے۔ ہر نبی کے سلسلے میں یہ کہا گیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ فرمائی۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ بڑا زبردست پکڑنے والا ہے، بڑی زبردست سزا دینے والا ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، حلیم ہے، وہ برداشت کرنے والا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑ کرنے پہ آتا ہے تو پھر ایسا پکڑتا ہے کہ کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی رہائی نہیں پا سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ پھر آدمی کتنا بھی کوشش کرے اس کی پکڑ سے، عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی آپ ان کافروں سے، انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے، ستغلبون، تم بھی مغلوب کیے جاؤ گے، ہار کا سامنا کرو گے، پسپا ہوگے، شکست کھاؤ گے، تمہیں بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ چونکہ جس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھی اس وقت کافروں کی تعداد زیادہ تھی، عیسائیوں کی تعداد بھی، ان کی سنکھیا بھی بہت زیادہ تھی، تو ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات، ہم کیسے ہار کا سامنا کر جائیں گے، ہم کیسے ہار جائیں گے، ہم کیسے شکست کھا جائیں گے، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ کہا نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی مغلوب ہوگے، تم بھی شکست کھاؤ گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور جہنم کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جو جہنم میں پہنچ گیا بئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنی تعداد پر، اپنی کثرت پر، اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، اپنی سنکھیا کے زیادہ ہونے پر گھمنڈ مت کرو۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، جن قوموں نے نبیوں کا مقابلہ کیا ہے اور اللہ کے سامنے آئے ہیں، چاہے وہ تعداد میں کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، لشکر ان کا بڑا ہوا کیوں نہ ہو، اسلحہ اور ہتھیار ان کے پاس کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے اور ان کی ساری تدبیریں فیل ہو گئی ہیں۔ اس کی مثال لقد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے، عبرت کا سامان ہے، سبق ہے، دو جماعتوں میں، دو پارٹیوں میں، دو لشکروں میں جن کی مڈ بھیڑ ہوئی، جن کا آمنا سامنا ہوا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کی خاطر قتال کر رہی تھی، جہاد کر رہی تھی، اللہ کی خاطر لڑ رہی تھی کہ اللہ کے احکام کو غلبہ ہو، اللہ کی کتاب کا غلبہ ہو، اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام کا غلبہ ہو، اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ اور دوسری جماعت کافر تھی۔ یہ کون سی جماعت مراد ہے؟ دو لشکر، یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا لشکر اور مکہ کے کافروں کا لشکر جو بدر میں اکٹھا ہوا تھا۔ یرونہم مثلیہم رائے العین، وہ ان کو دگنا دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ کافروں کا جو لشکر تھا وہ تعداد میں بھی زیادہ تھا، مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ تعداد میں کم۔ مسلمان بدر کے میدان میں 313 یا 319 تھے، زیادہ مشہور ہے 313، تو 313 تھے۔ اور ہتھیار دیکھیں تو 6 زرہیں تھی، 8 تلواریں تھیں، اور سواریاں دیکھیں تو 70 اونٹ تھے اور 2-3 گھوڑے تھے، بس باقی سب پیدل، ساز و سامان بھی کچھ بھی نہیں، ہتھیار بھی زیادہ کچھ نہیں، اس لیے کہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے مدینے سے، وہ ایک قافلہ آ رہا تھا ملک شام سے، اور اس قافلے میں جو کچھ انویسٹ کیا گیا تھا اس میں جو آمدنی ہونی تھی وہ سب ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے تھے، اس لیے اس کو روکنا تھا، لڑنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ لیکن
ادھر خبر پہنچی مکہ میں کہ قافلے کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو ادھر سے باقاعدہ مسلح لشکر، لڑنے والے جنگجو آ گئے۔ 1000 تھے، مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ، اور ان کے جو اونٹ تھے 700 ان کے پاس اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، اور ہتھیار وغیرہ الگ تھے۔ گانے بجانے والی جو آج کل کے حساب سے کہیے کہ وہ چیئر لیڈر ہوتی ہے نا، ابھارنے والی، وہ عورتیں بھی ساتھ میں تھی، شراب نشہ سب کچھ، جو کچھ ظاہری اعتبار سے ان کے پاس طاقت، قوت، تعداد، افراد، سنکھیا زیادہ تھی، اور لشکر بھی زیادہ تھا، لیکن اللہ کی مدد آئی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ذریعے سے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے، طاقت پہنچاتا ہے، اور اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے، اس کی شریعت کی مدد کرتا ہے۔ یہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ نے جو شریعت اتاری ہے، جو قرآن اتارا ہے، جو کتاب اتاری ہے، جو ہدایات اتاری ہے، جو تعلیمات نازل کی ہے، اور جو پیغام اتارا اس کو قبول کرو، اس کا ساتھ دو، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نشانیاں ہیں آنکھ والوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، اور وہی لوگ عبرت اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعداد کو زیادہ نہیں دیکھتا ہے کہ جدھر زیادہ تعداد ہوگی وہی غالب ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایمان کن کے پاس ہے، اطاعت کن کے پاس ہے، فرما برداری کس کے پاس ہے، ہماری بات ماننے کا جذبہ کدھر ہے۔ اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو، ہتھیار کے اعتبار سے کم ہو، وہ بھاری بھرکم لشکروں پر بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ تیسرا پارہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا پارہ جب ختم ہوا اس کے آخر میں یہی آیا، کتنی ساری کم تعداد والی جماعتیں اور لشکر وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی توفیق سے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئی۔ اور اللہ جدھر ہوتا ہے، اللہ کی مدد جدھر ہوتی ہے، اللہ کی نصرت و تعاون جدھر ہوتا ہے، وہ پالا مار جاتا ہے۔ جیسے بدر کے میدان میں نہتے مسلمان، ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں تھے، کم تعداد والے تھے، لیکن پالا مار گئے اور جیت حاصل ہوئی، اور ایسی جیت حاصل ہوئی کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا، کہ کفر اور اسلام کے درمیان فیصلہ کر دینے والا وہ دن تھا۔ اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ جدھر ایمان ہوگا اللہ کی مدد ادھر ہوگی، اور ایسی کافروں کو شکست ہوئی کہ اس شکست کو، اس ہار کو آج تک کفر یاد کر رہا ہے۔ بدر کا نام آتی آج بھی کفر لرزتا ہے، 313 کا نام لے لو تو وہی یاد آ جاتا ہے ان کو، 313 نہتوں نے بڑے لشکر کو شکست دے دی تھی۔ تو اللہ کی جدھر تائید ہو جاتی ہے، جدھر نصرت ہو جاتی ہے، وہ کم تعداد میں ہو، وہ ساز و سامان کے اعتبار سے بھی کم ہو، ہمیشہ غالب آئیں گے، اور اللہ نے ہمیشہ یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ اشارہ دیا تھا کہ عیسائیوں تم اپنی تعداد زیادہ ہونے پر فخر کر رہے ہو کہ ہم زیادہ ہیں، اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ ہمارا کون کیا بال بیکا کر سکتا ہے، یا یہ یہودیوں یا یہ کافروں مشرکوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہمیں یہ کم تعداد محمد کے پیروکاروں کی، محمد کے ماننے والوں کی ہمیں کیسے ہرا سکتے ہیں، ہمیں کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہمارے ہاں یہ تعداد کم اور زیادتی، کمی بیشی پر اعتبار نہیں ہوتا ہے، جدھر ایمان ہوگا ہماری مدد ادھر ہوگی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا ہمیشہ آگے تک کہ یہی چھوٹی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی جماعت تھی، اور اس وقت جو بڑی طاقتیں تھیں، بڑی قوتیں تھیں، سپر پاور اپنے زمانے کی کہیے، جس طرح آج رشیا اور امریکہ ہے نا، اس زمانے میں جو ہے رومی اور ایرانی، فارس کی طاقتیں تھی، دو اپنے زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھیں، ان کا آپس میں بھی اسی طرح ٹکراؤ رہتا تھا، سرد جنگیں اور دوسری جنگیں چلتی رہتی تھی۔ ان سپر پاور طاقتوں کو محمد کے انہی غلاموں نے کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی، ہتھیار کے اعتبار سے بھی بے سر و سامان ہوتے ہوئے بھی، ان کے مقابلے میں ہر اعتبار سے کم ہوتے ہوئے بھی اس پوری حکومتوں کو تاہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ اور کسی اعتبار سے وہ حکومتیں کم نہیں تھیں، جس سے اعتبار سے بھی دیکھیں دنیا کی ترقی کے اعتبار سے بڑی ہوئی تھی، لیکن وہی ہے اللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ کی جب مدد کسی کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے تو سب ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔
وہ کم تعداد کو بھی جیت حاصل کرواتا ہے اور فتح عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وہ ممولا معمولی سا یوں کہیے کہ وہ پرندہ ہوتا ہے، وہ شاہین سے لڑ جاتا ہے۔ جب اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، شاہین تو بہت مضبوط ہے، شاہین تو بہت مضبوط کہا گیا، علامہ اقبال نے بات، تو شاہین ہے پرواز بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، ایگل جو ہوتا ہے نا شاہین، اس کو بہت زبردست سمجھا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو چھوٹا سا پرندہ بھی اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اس سے عبرت حاصل کرو، ان سے کہا جا رہا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے خواہشات مزین کر کے خوبصورت بنا کر پیش کی گئی ہے، خواہشات کی محبت۔ چونکہ یہ نجران کے جو عیسائیوں کا وفد تھا، ان کے بارے میں سب آیتیں اتر رہی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ان کا واقعہ لکھا کہ جب وہ نجران سے چلے ہیں تو کافی بڑا وفد تھا، اس میں ان کا پادری لاٹ بھی تھا، دوسرے لوگ جو فیصلہ کرنے والے پنچ تھے، چودھری قسم کے وہ لوگ بھی تھے۔ تو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو سفر کے بیچ میں ان کا ایک بڑا چودھری تھا، اس کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ، یہ دینی اعتبار سے ان کا بڑا سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ خچر پر سوار تھا، اس کا بھائی تھا کرز بن علقمہ، تو خچر پر سواری کر رہا تھا، سفر کر رہا تھا، خچر کو کچھ ٹھوکر لگی اور وہ گرا تو اس کے بھائی نے کہا کہ تعیس الابعد، خیر سے محروم رہنے والا ناکام ہو گیا۔ یہ عربوں کا بھی ایک عام رواج تھا، اس طرح کا انداز تھا، اور آج بھی لوگوں کا ہے کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو دشمن کو بد دعا دیتے ہیں، دشمن کو بد دعا دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ کہنا کہ خیر سے دور رہنے والا ناکام ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا، خیر سے دور رہنے والے سے مراد نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا کہ وہ ناکام ہو، میرے بھائی کو ٹھوکر لگ گئی، بھائی نے جملہ کہا۔ تو وہ جو پادری تھا، بھائی عالم تھا، دین کا جانکار تھا، اس نے کہا کہ تعیست امکی، تیری ماں برباد ہو۔ ایسا جملہ کیوں کہہ رہا ہے محمد کے بارے میں؟ تو کہا کہ ہم تو ان سے بحث کرنے جا رہے ہیں، ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں، ان کے گویا مخالف ہیں، اور میں نے بد دعا دے دی تیرے ٹھوکر کھانے پر، تو تم مجھے ہی ڈانٹ رہے ہو اور مجھے ہی کہہ رہے ہو کہ ایسا جملہ تم نے ان کے بارے میں کیوں کہا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ محمد سے ہم بحث کرنے جا رہے ہیں نا، تو بحث تو اپنی جگہ کریں گے، لیکن ہماری آسمانی کتابوں میں ان کے بارے میں جو یہ کہا گیا نبی آخر زمان، آخری نبی آئیں گے، وہ یہی مرادیں ہیں، ساری نشانیاں، ساری پیشین گویاں وہ سب ان پر فٹ بیٹھ رہی ہے، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بارے میں ایسا جملہ مت بولو۔ تو اس نے کہا کہ پھر ہم کیوں بحث کرنے جا رہے ہیں، ان کو مان کیوں نہیں لیتے، تسلیم کیوں نہیں کر لیتے، ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو وہ ابو حارثہ کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم بادشاہوں کے، ان بڑے لوگوں کے ماتحت کام کرتے ہیں، ہمیں جو عہدہ ملا ہوا ہے، ہمیں جو عزت ملی ہوئی ہے، ہمارا جو اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، ہمیں جو وظیفہ مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، یہ سب بند کر دیں گے وہ۔ تو گویا دنیا میں ایک تعداد بڑی ایسی ہے جو ایمان سے ہٹی ہوئی ہے، ایمان سے دور ہے، گمراہی پر جمی ہوئی ہے، اور اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ دنیا کی چند چیزیں ہیں، ان کی محبت ان کے دلوں میں۔ آج بھی بڑی تعداد ہے ہندوستان میں، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو پسماندہ ہیں، شیڈول طبقہ ہے، ان کو چونکہ ریزرویشن مل رہا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، یہ بند کر دیا جائے، پھر دیکھیے ایسے بھی ظلم و ستم ان کو صدیوں سے ان پر ہوتا چلا آ رہا ہے، روزی روٹی کی وجہ سے وہ ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اسلام کی حقانیت کو مان رہے ہیں، اسلام کی صداقت کو مان لیں، تو ان کا وہ سب بند ہو جائے گا۔ تو دنیا کی لالچ یا دنیا کی محبت میں وہ حق بات سے دور ہے، اور ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ کوئی عہدے کی وجہ سے، کوئی چودراہٹ کی وجہ سے، کوئی وظیفہ کہیں سے مل رہا، اس کی وجہ سے سچ بات کو قبول کرنے سے رکا ہوا ہے، ورنہ صحیح بات اس کے دل کے اندر تو گھر کر گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حق بات کو اس لیے مان رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے شہوات، خواہشات، اچھی چیزوں کی محبت دل میں ڈال دی گئی ہے، یا ان کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ سب سے جو یہ شہوات، یوں کہ یہ دل کو لبھانے والی چیزیں یا دل ربا چیزیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، چند چیزیں، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی من النساء، عورتوں میں سے۔ عورت جو ہے نا، دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں؟
کہ عورتوں کی محبت میں گرفتار ہیں، اور پھر ان کے ناز نخرے اور ان کی ساری چیزیں، ان کی ڈیمانڈیں پوری کرنے میں وہ نماز سے دور، روزے سے دور، زکوٰۃ سے دور، حج سے دور، اور دوسروں کو دیکھیں تو بھی آپ دیکھیے عورتوں کا جو ہے نا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر امت جو پچھلی گزری ہے ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے آزمایا گیا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور میری امت کے لیے جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ عورتوں کو قرار دیا گیا۔ فتنہ کا لفظ استعمال ہوا، چونکہ فتنہ کا لفظ بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے عورت کو اسلام نے فتنہ کہہ دیا۔ فتنہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے آزمائش، اس کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے بھی جھگڑے جھنٹے ہیں، جتنے بھی لڑائیاں ہیں، جتنے بھی آپ کو پیچھے اسکینڈل نظر آئیں گے، اس کے پیچھے دیکھیے کارن کوئی نہ کوئی عورت ہوگی۔ آپ سیاست کے میدان میں بھی دیکھیں، صوبے میں دیکھیں، ملک میں دیکھیں، بڑے بڑے واقعات، حادثات پیش آ جاتے ہیں، پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوگی۔ تو عورت بڑی آزمائش اور فتنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں سے جو آزمائش کی تھی، فتنے کی تھی، ان سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ ان میں مال بھی تھا، اس میں عورتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ بہرحال عورت اگر اس کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جائے تو پھر اس کی محبت کی خاطر وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھی تیاگ دیتا ہے، دین کی اور فرائض کی سب چیزوں کو غفلت کے ساتھ اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہی عورت نیک ہو، فرما بردار ہو، ایمان والی ہو، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ سب سے بہترین برتنے کی جو چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ فرمایا کہ 3 چیزیں کسی آدمی کے خوش قسمت ہونے کے لیے، نیک بخت ہونے کے لیے کافی ہے، اگر اس کو 3 چیزیں ملی ہوئی ہے۔ اس میں ایک کہا کہ سب سے پہلی چیز نیک فرما بردار عورت، اگر اس کو مل گئی ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ دوسری چیز کشادہ گھر، اگر اس کو دنیا میں مل جائے، اور تیسری چیز بہترین سواری، جس کے ذریعے سے وہ آئے جائے سفر کرے۔ تو ایک اعتبار سے عورت کو بہترین چیز بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن وہی جب انسان اس کی محبت میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ گمراہی کا سبب بھی بنتی ہے۔ دوسری چیز والبنین، اولاد، خاص طور پر لڑکے، بنین سے مراد لڑکے، لڑکے لڑکیاں ہمارے ہاں اسلام میں تو دونوں برابر ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں ہے، لیکن چونکہ عام طور پر پہلے بھی آج بھی آپ انسانوں کا مزاج، ان کی سائیکلوجی، ان کی نفسیات کو دیکھیں تو وہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو اسی محبت سے پالتے پوستے ہیں، لیکن ذہن و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پرایا سرمایہ ہے، ہمارے گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں جائیں گی اور اس گھر کو آباد کریں گی۔ پھر یہ کہ جو نسل چلتی ہے نا، نسل چلتی ہے، انسان کا نام باقی رہتا ہے، وہ عام طور پر اولاد کے ذریعے سے، یعنی بیٹوں کے ذریعے سے۔ تو اس وجہ سے بیٹوں کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ان بیٹوں کے لیے آپ دیکھیے کہ ان کے سب تمنائیں، خواہشات، آرزوئیں پوری کرنے کے لیے جب جائز طریقے سے مال نہیں آتا تو غلط طریقے سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا گھر بنانے کے چکر میں، ان کی شادیاں کرنے کے چکر میں، ان کی بہت ساری خواہشات پوری کرنے کے سلسلے میں وہ مال بس آنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی، بیٹوں کی ڈیمانڈیں پوری ہو۔ جائز طریقے سے آ رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے، حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے، پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے۔ والقناطیر المقنطرہ، ڈھیر کیا ہوا سامان، آدمی مال کی محبت بھی اور ساز و سامان، دولت کی محبت بھی انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے مال، دنیا، دولت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے اسلام میں، اگر جائز طریقے سے کما رہے ہیں۔ قارون کی بھی دولت ہو جائے نا، اگر اس کا حق ادا کر، جائز طریقے سے کما رہے ہیں اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو پھر پوری دنیا کی دولت کسی کے یہاں آ جائے، اسلام اس کو برا نہیں کہتا ہے۔ لیکن عام طور پر دولت کو سمیٹنے میں، جمع کرنے میں انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، اور اس کی محبت ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ پھر پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم سب کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ 1 لاکھ روپے آ جائیں تو فکر یہ رہتی ہے کہ اب 2 لاکھ بن جائیں، 2 آ جائے تو 3 لاکھ بن جائیں، ایک گھر خرید لیا تو فکر یہ ہوتی ہے دوسرا بھی ہو جائے، تیسرا بھی ہو جائے،
3 ایک محلے میں ہو گئے تو کہ فلاں محلے میں بھی ہو جائے، فلاں بھی مسلمان آبادی ہو رہی ہے وہاں بھی ایک گھر ہو جائے، اور زیادہ مال آ گیا تو کہ اس شہر میں بھی ہو جائے، فلاں جگہ بھی ہو جائے، اور سمندر کے کنارے بھی ہو جائے۔ یہ مال اور دولت ایسی چیز ہے جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی ہے، اور یہ چیزیں مزین کر کے پیش کی گئی ہے۔ دنیا کا جو سب سے مالدار انسان ہے نا، آپ اس کے پاس بھی جائیے، قناعت نہیں، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے یہ چیزیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس چیز کی بھی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں۔ سونے میں سے، چاندی میں سے، والخیل المسومہ، نشان لگائے ہوئے گھوڑے۔ عربوں کے ہاں گھوڑا بہت اہم چیز تھی، اور پھر یہ جو ریس میں گھوڑے دوڑتے ہیں ان میں نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل تو نمبر لگا دیتے ہیں، 1 2 3 10 12 جو بھی نمبر لگاتے ہیں، پہلے نشان لگے ہوتے تھے۔ ان کی بھی محبت آپ دیکھیے، جو ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں، میلے لگتے ہیں تو وہاں دیکھیے کتنے کروڑوں میں وہ گھوڑے بکتے ہیں، اور پیسے ایک دوسرے سے بڑا چڑھا کر لوگ پیش کرتے ہیں۔ والانعام، اور دوسرے جانور چوپائے، والحرث، اور کھیتی۔ کسان جو ہوتا ہے، کاشتکار، وہ اپنی کھیتی میں مگن ہے، اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے اہم چیز وہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کی محبت انسان کے دل میں ہے، اور ان کی وجہ سے وہ اللہ کے حقوق میں اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، اور یہ ان چیزوں کی جب محبت بیٹھ جاتی ہے تو بعض مرتبہ حق کو بھی چھوڑ دیتا ہے، حق بات کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آج کتنے سارے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، بعض عالم بھی اپنے آپ کو کہلانے والے کہتے ہیں ہم حافظ ہیں، قرآن کے ہیں، لیکن گمراہ لوگوں نے ان کو پیسوں کا لالچ دے دیا۔ میں اس کو بار بار کہتا ہوں، لائیو آ رہے ہیں، پورے دن بیٹھے ہیں، رات بیٹھے ہیں، لائیو اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، اور نیچے دیکھیں نا آپ کمنٹ میں سب کافر، سب جو کٹر لوگ ہیں نا، وہ ان کو پیسے پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اتنی محبت مسلمان سے ہو گئی، پیسے پیمنٹ کر، کوئی 300 بھیج رہا ہے، کوئی 500 بھیج رہا ہے، کوئی 1000 بھیج رہا ہے، ان کے مزے لگے ہوئے ہیں، اور وہ اسلام کے خلاف بولنا ان کا مشن ہے۔ ہم پہلے مسلمان تھے، اب ہم یہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ انسان کنفیوژن میں مبتلا ہو جائے، اور نیچے سب پیسے دینے والے، مجھے کیوں نہیں دیتا ہے کوئی پیسہ، میں بھی لائیو آتا ہوں، دوسرے بھی بہت سارے اسلام پسند ہیں وہ بھی لائیو آتے ہیں، ان کو کیوں نہیں پیسے بھیجتے ہیں بھائی؟ اور ان کو آپ دیکھیے ایک رات میں وہ ہزاروں کما لیتے ہیں، اور سب دینے والے وہی ہیں، کافر، اسلام دشمن طاقتیں۔ تو مال کی محبت کی وجہ سے وہ سب کر رہے ہیں، ورنہ ان کے دلوں میں بھی کیا بت پرستی تو ایسی چیز ہے، شرک ایسی چیز ہے، کوئی عقل مند انسان بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے سپورٹ میں کھڑے ہیں، اور قرآن جیسی کتاب اور اسلام کی بہترین تعلیمات کے خلاف بول رہے ہیں، اس میں کیڑے نکال رہے ہیں۔ کیوں؟ مال کی محبت آ گئی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا دیکھو ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے حق بات قبول نہیں کرو گے تو دیکھو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے۔ پوری قرآن میں آپ دیکھیں نا، دنیا کے بارے میں متاع کہا گیا، متاع عربی لفظ ہے، آپ اس کی گہرائی میں جائیں نا، عجیب آپ کو تعجب ہوگا، اللہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت، سونے چاندی، گھوڑے، عورتیں، اور پتہ نہیں ڈھیر سارا مال اور دولت، سب کو متاع کہہ رہا ہے۔ متاع کیسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ متاع کہتے ہیں صافی کو۔ اب یہاں تو شہروں میں، اب گاؤں دیہاتوں میں بھی اب برتن صاف کرنے کے لیے اب تو یہ جالیاں آ گئی، یہ سب چیزیں آ گئی۔ یہ جالیاں والیاں پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے کپڑا ہوتا تھا، اسی کپڑے میں وہ چولہے پر، اب تو گیس پر اب جو برتن پکا رہے ہیں نا تو اس میں کالے بھی نہیں ہوتے ہیں، پہلے چولہوں پر ہوتے تھے تو کالے بھی، ہاتھ بھی کالے ہوتے تھے، برتن بھی کالا، برتن جس کپڑے سے صاف کر رہے ہیں وہ بھی کالا، اور اس میں تلچھٹ لگی ہوئی، تیل لگا ہوا، مرچی لگی ہوئی، وہ صافی اس کو کہتے ہیں، اس کپڑے کو، اس کو متاع کہتے ہیں۔ عربی میں متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو برتن صاف کرنے کے لیے رکھا گیا، وہ زیادہ میلا ہو جاتا ہے، زیادہ اس میں تیل وغیرہ لگ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرا لے آتے ہیں، اس کپڑے کو متاع کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے دنیا اور دنیا کی ساری دولت کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے کہ پوری دنیا کو متاع کہہ رہے ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ایک مچھر کے برابر بھی دنیا کی ان چیزوں کی اللہ کی نگاہ میں حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا، دنیا کا ایک لقمہ نہیں دیتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھو یہ چیزیں جائز طریقے سے تم کماؤ، حاصل کرو، اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے یہ چیزیں حق بات، حق پیغام کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر یہ چند دنوں کا برتنے کا سامان ہے، چند دنوں کی بہار ہے، کون دولت لے کے گیا اپنے ساتھ؟ سب یہیں رہ گیا۔ ایک جھٹکا لگتا ہے انسان کروڑ پتی سے سڑک پتی بن جاتا ہے۔ اللہ ایسی مثالیں بیان کر رہے ہیں نا، اب وہ نان روٹی لی ہوئے کھڑا ہے کروڑ پتی انسان، ایک جھٹکے میں سب ختم۔
واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے یہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کی طرف لوٹو گے ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، پیغام کو قبول کرنے کے ساتھ، تو وہاں بہترین ٹھکانہ ملے گا۔ وہاں اس دنیا میں بھی جائز طریقے سے دنیا سے فائدہ اٹھایا، اور وہاں کی نعمتیں تو بہرحال ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ کیا ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔